تو چنگیز خان اٹھا ہے تو 610 میں، اور اس نے تباہی کا ایک ایسا ریلا اس کے ساتھ تھا، ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرف بہا کر لے گی۔ 664 میں وہ مرا ہے، اس وقت اس کی عمر 73 برس تھی، 73 سال 4 مہینے۔ اس نے کوئی 25 برس حکومت کی، اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے، رات بھی بتایا تھا، جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں، اور اس کا کوئی علم عطائی تھا جنگوں کے بارے میں، ملک گیری کے بارے میں، جہاں گیری کے بارے میں اس کا علم عجب تھا۔ اس کی برق رفتاری، اس کی ذہن کی تیزی کمال درجے کی تھی۔ قبائل کو ایسے اس نے جوڑ دیا تھا، سب ایک جھنڈے تلے مختلف قبائل جمع ہو گئے تھے، اور دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بنے۔ اور قراقرم صحرائے گوبی میں منگولیا کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنایا، دارالحکومت، جو ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت تھا، اور ان کا بڑا نشانہ مسلمان تھے۔ کہ مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی، جس کے بدلے میں چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا تھا۔ چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت، اس کے 4 بیٹے تھے۔ بڑا جوجی تھا، جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں، کہ اس کی جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائیں، حتیٰ کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی، لیکن اس نے بورتائی خاتون اس کا نام تھا، اس نے ہمیشہ اس کو عزت دی اور اس بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھا، اس کا نام جوجی۔ 3 بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے، اغدائی، چغتائی اور طولوئی۔ تو اس نے اغدائی کو اپنا جانشین بنایا، اور جوجی کو روس کی سلطنت دی، روس کی، اور چغتائی کو اس نے منگولیا کی طرف کا اور چین کی طرف کا علاقہ دیا، اور جو طولوئی تھا اس کو یہ نیچے آذربائیجان سے نیچے ایران اور یہ شام، یہ علاقے اس نے 4 حصوں میں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم کیا، اور اغدائی کو سب سے بڑا سردار بنایا۔ اغدائی کے دور میں فتوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کے یورپ کی طرف چلا گیا، تو ان کا ایک سالار تھا سوبدائی بہادر سوبدائی، وہ پولینڈ تک پہنچا، پولینڈ تک، لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھیں نہیں، ایسی چرواہے سے بیچارے غریب لوگ، تو وہ پولینڈ تک اس نے چنگیزی سلطنت کو پھیلا دیا۔ اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چیونٹی اور چوہے کی طرح، انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل نہیں۔ تو اسلام کی شکل یوں تھا کہ اب بجھا، لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائیں۔ جب اغدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تھا کویوک، وہ حکمران بنا، وہ بہت رحم دل تھا، اس نے جنگیں روک دیں اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو۔ اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے غیر معلوم ہیں، اتنے نامعلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں ان کا نام تک درج نہیں، ان کی جگہ درج نہیں، جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع کی۔ خونخوار قوم ہے، اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئی۔ یہ تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ہے۔ غیر مسلم مورخین بھی اور مسلم مورخین بھی جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک فاتح قوم نے مفتوح قوم کا مذہب کیسے قبول کر لیا۔ ہندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا، آج کروڑوں ہیں، کہاں سے آئے؟ انگریزوں نے دعوت۔ اندلس سے سارے مسلمان مٹ گئے، سب عیسائی ہو گئے، کیسے؟ طاقت عیسائیوں کے ہاتھ میں۔ تو یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اسلام
اور مسلمان ان کے لیے سب سے مبغوض چیز ہے، اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے۔ آج کا ہلاکو کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے، لیکن آج بھی وہی ہوگا جو 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ ہم ان کو سیاسی میدان میں، جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ تو وہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور جنم لے کر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک راستہ ہمارے پاس پڑا ہے، ہم ان کو دعوت دیں۔ اس وقت فرانس میں اوسط 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں، اوسطاً 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان، اور فرانس یورپ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا ملک بن چکا ہے، اور اس کے بعد اٹلی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام میں آ رہا ہے، تو پوری دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے۔ دعوت ایسی چیز ہے جو چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی۔ اس کی نرمی سے کچھ دل نرم ہوئے اور اسلام داخل ہونا شروع ہوا۔ تو کویوک جب مرا ہے تو اس کا بعد طلوئی کے 4 بیٹے تھے، ایک قبلائی خان، ایک منگو خان، ایک بوکا خان اور ایک ہلاکو خان۔ تو اس وقت جوجی کا بیٹا ایباقا وہ سب سے بڑا سردار تھا تاتاریوں میں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کس کو اپنا خاقان بنائیں، تو ایباقا نے منگو خان کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنا خاقان بناؤ۔ منگو اسلام دشمن تھا، اس کے دور میں بغداد تباہ ہوا ہے۔ جب بغداد پہ حملے کا لشکر نکلا ہے تو یہ جو مسلمان دائی تھے یہ جوجی کی نسل میں اپنا کام دکھا چکے تھے، اور جوجی کا پوتا برکا خان مسلمان ہو گیا۔ ان کی دعوت پر ایک وزیر مسلمان ہوا۔ وزیر کو جب موقع ملتا برکا خان کو اسلام کے فضائل سناتا، اس کو باتیں بڑی اچھی لگتی، پھر وہ پوچھتا تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے، تو پھر وہ بڑے مناسب طریقے سے کہتا کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ مسلمان بتاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے مسلمانوں کا کوئی وفد ملاؤ۔ پھر ایک وفد اس سے ملا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کے بنیادی اصول بتائے، تو برکا خان مسلمان ہوا۔ روس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے، اس وقت بھی روس بہت بڑی سلطنت تھا، تو جتنا روسی مغل تھا اور چنگیزی تھا وہ برکا خان کی برکت سے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ کوئی تلوار نہیں۔ ہلاکو جس نے بغداد کو تہ تیغ کر کے رکھ دیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیا۔ 658 میں پھر اس نے مصر پہ چڑھے، اس دوران حلب، شام، دمشق کو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ پھر 658 میں وہ دمشق مصر کی طرف حملہ آور ہوا۔ تو مصر پر اور ہندوستان پر، حالانکہ یہ دونوں ملک کے لوگ کو اتنے دلیر نہیں تھے جتنے کہ شام، عراق، یہ جو جنگجو قومیں تو یہاں تھی، عرب اور مصر تو مخلوط قوم تھی، ہندوستان مخلوط قومیں تھیں، لیکن کوئی اللہ کی قدرت ہے، نہ ہندوستان پہ مغل حاوی ہو سکے نہ مصر پہ حاوی ہو سکے۔ دونوں جگہ ہندوستان والوں نے تو طاقت سے، اور اللہ کی مدد تو دونوں کے ساتھ تھی، اور مصر والوں نے سیاست سے۔ 658 میں ہلاکو خان نے مصر پہ حملے کے لیے فوج نکالی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا۔ منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا کہ جو تاتاری جہاں پر ہے، جب خاقان اعظم مر جائے تو سب قراقرم پہنچیں تاکہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکے، اگلے خاقان کا انتخاب کیا جا سکے۔ تو وہ وہاں سے نکلا تو اس کی بیوی تھی، وہ عیسائی ہو چکی تھی، دوقوزہ، اور اس کا سالار تھا کتبوغا، وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا۔ وہ مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھاتے تھے، بہت ظلم اٹھاتے تھے، اور ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ ہلاکو خان عیسائی ہو جائے، لیکن وہ عیسائی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ، مصر کو فتح کر لو۔ وہ تو مر گیا، اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں،
تو تم بعد میں جانا، پہلے مصر فتح کرو۔ اس نے کہا نہیں، یہ چنگیز خان کا قانون ہے، میں اسے پورا کروں۔ اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا، فلسطین میں، اور 2 حصے لے کر وہ واپس چلا گیا قراقرم کی طرف۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا۔ تو عین جالوت پر 658 میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی، اور 40 سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی، اور اس میں قطبوغا گرفتار ہوا۔ تو وہاں مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا، پر وہ ایسا کم وقت تھا کہ بوٹی بوٹی ہو گئے، پر اس نے سی نہیں کی، اف نہیں کی۔ انہوں نے کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جننے بند کر دیے جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا؟ میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے، لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا۔ برقع خان ایمان لا چکا ہے۔ جب ہلاکو چلا ہے، وہ قراقرم کے قرولتائی اس کو کہتے تھے، قرولتائی کانفرنس، اس کانفرنس کے لیے چلا ہے، تو اس وقت قبلائی طولوئی کے 4 بیٹے تھے، تو منگو بنا تھا، تو منگو کی جگہ بوقا خان موجود تھا قراقرم میں، وہ خود ہی خاقان بن گیا۔ تو قبلائی کو پتہ چلا، تو وہ پھر فوج لے کر آیا، اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے، اور ان کی ہیبت میں کمی آئی، اور قبلائی خان نے بوقا کو شکست دی اور قراقرم پہ قبضہ کیا۔ پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہیں تخت کے لیے۔ آخر میں قبلائی خان غالب آیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا، پھر قید میں وہ مر گیا بوقا، اور اس نے قراقرم کی بجائے چین کو اپنا دارالحکومت بنایا، چین فتح کیا اور چین کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ہلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر، تو برقع خان کو خط لکھا رکن الدین بیبرس نے کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان۔ تو پھر برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو، ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ تو ہلاکو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرایا کرتے؟ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، تو حملہ کرے گا میں تیرے پر حملہ کروں۔ جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برقع خان ہلاکو پہ حملہ آور ہوا، تو اس نے ہلاکو کو شکست دی، اور مصر اس تسلط سے نکل گیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کی، چچا زاد بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں، جس میں ہلاکو کو آخر میں شکست ہوئی، اور اس غم سے وہ بھی 42 سال کی عمر میں فالج کے مرض سے مر گیا۔ اس کا پوتا ہلاکو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا، پہلے وہ عیسائی ہوا، عیسائی، اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا۔ یہ نکودار خاقانی نام نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی تو مسلمان ہو کر اس نے نام احمد خان رکھا۔ ہلاکو کی نسل میں اسلام داخل ہو گیا۔ پہلا رب نو یار دا شوق ہویا، نبی پاک دا کرن جمال مائیں آیا وہی لے کے ہویا ترت حاضر، تے لیا یار نے یار نو پھال